بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈل پیپر نمبر 1 لاہور بورڈ سالانہ پیپر 2024 کلاس 9 ایجوکیشن پارٹ 2 سوال نمبر 4 اسلامی تعلیم کے کوئی سے 2 مقاصد بیان کیجیے۔ جواب نمبر 1 اسلام میں تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ نمبر 2 ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 تعلیم کے 2 وظائف کون سے ہیں؟ جواب نمبر 1 ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی، نمبر 2 ثقافت کی تشکیل نو۔ سوال نمبر 7 کیا علم التعلیم ایک سائنسی مضمون ہے؟ جواب جی ہاں، علم التعلیم ایک سائنسی مضمون ہے کیونکہ اس میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے تحقیق کی بنیاد پر تعلیمی مسائل کے حل کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 8 ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید کے 2 نقصانات لکھیے۔ جواب نمبر 1 ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید سے بعض اوقات غلط رسومات معاشرے میں رواج پا جاتی ہیں، جیسے ہندو معاشرے میں خاوند کے مرنے کے بعد عورت کا ستی ہونا۔ نمبر 2 ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید معاشرتی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہے۔ اگر آباء و اجداد کی ثقافت کو بغیر تبدیل کیے ہی آگے چلایا جائے تو انسان کبھی بھی جنگل اور غار کے دور سے آگے نہیں جا سکتا۔ سوال نمبر 9 تعلیم کا سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ جواب تعلیم کا سب سے اہم فریضہ انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تصور کو پختہ کرنا اور رضا الہی کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو درست سمت میں ڈھالنا ہے۔ سوال نمبر 3 مختصر سوالات کے جوابات دیجیے کوئی سے 6۔ سوال نمبر 1 ہر انسان کا فطری خواہش کیا ہے؟ جواب ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں میں نہ صرف پہچانا جائے بلکہ اس کا احترام بھی کیا جائے۔ بچہ اپنے دوستوں اور ارد گرد کے لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے اہمیت دیں، اس کی بات سنیں اور اس سے تعاون کریں۔ معاشرہ کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے فرد معاشرے سے تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بچہ یہ پسند کرتا ہے کہ اسے ایک اچھے طالب علم اور ایک اچھے شہری کے طور پر جانا جائے۔ اس سلسلے میں اس پر جو ذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے ہیں وہ انہیں ادا کر کے دوسروں کا پسندیدہ فرد بننا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے افعال کی تعریف کریں۔ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کا بھی خواہش مند ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 جان ڈیوی کا نظریہ تعلیم کیا ہے؟ جواب جان ڈیوی کے مطابق اگر تعلیم ثقافتی ورثے کی تشکیل نو نہ کرے تو معاشرہ جامد ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے نزدیک معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل میں تجربہ کی تنظیم نو ہے۔ سوال نمبر 3 شیر خوارگی کے بارے میں 2 سطریں لکھیں۔ جواب شیر خوارگی سے مراد بچے کی عمر کا وہ حصہ ہے جس میں بچے کا انحصار دودھ پر ہوتا ہے اور یہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ سوال نمبر 4 نشوونما کی تعریف لکھیے۔ جواب نشوونما بچے میں فطری اور ماحول کے زیر اثر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعہ نشوونما کہلاتا ہے۔ مثلاً بول چال میں شائستگی، معلومات میں اضافہ اور دلچسپیوں کا تبدیل ہونا وغیرہ نشوونما ہیں۔ سوال نمبر 5 بچے زیادہ معاشرت پسند کب ہوتے ہیں؟ جواب بچے کے دور میں بچے زیادہ معاشرت ہوتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس دور میں بچے سرگرمیوں کو زیادہ دیر تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 طفولیت کا مفہوم لکھیں۔ جواب طفولیت شیر خوارگی کے بعد دوسرا دور بچے کے لیے طفولیت کا ہوتا ہے۔ اس میں بچے کی عمر 2 سال سے 6 سال تک ہوتی ہے۔ اس دور میں بچہ قدرتی حاجات پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ سوال نمبر 7 بلوغت میں جسمانی نشوونما بیان کیجیے۔ جواب بلوغت کے دور میں ہڈیاں، اعصاب اور جسم کے دیگر غدود کی نشوونما مکمل ہوتی ہیں
دھڑ اور بازوؤں کا توازن خوبصورت ہو جاتا ہے، چہرے کے نقوش مستقل شکل اختیار کر لیتے ہیں، لڑکیاں مکمل عورتیں نظر آتی ہیں، جبکہ لڑکوں کے چہروں پر بال اور آواز مردانہ اور موٹی ہو جاتی ہیں، عورتوں کی آواز باریک اور پتلی ہو جاتی ہے۔